السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ نون لیگ تیار ہو جائے۔ حکومت نے سیالکوٹ کا ضمنی الیکشن چرانے کا منصوبہ مکمل کر لیا، اور یہ جو سیالکوٹ کا ضمنی الیکشن چرانے کا جو یہ منصوبہ جس کا میں بھی آپ سے ذکر کروں گا، یہ انفیکٹ ایک ٹیسٹ کیس ہے جس کے بعد جو عام انتخابات ہونے والے ہیں اس پر اثر انداز ہونے اور وہ جو ان کا 2/3 اکثریت لینے کی خواہش ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عملی اقدامات کرنے کا آغاز ہوگا۔ اور اس بات کی حتمی منظوری آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں دی گئی ہے، اور اس منظوری کا بعد میں پریس کانفرنس کے اندر واضح اور دو ٹوک انداز میں اعلان کیا گیا، اور وہ معاملہ ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا۔ حکومت نے ضمنی انتخابات جو اب ہونے جا رہے ہیں پنجاب میں، اس کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر کرانے کا اعلان کر دیا، باضابطہ طور پہ اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا جی اگلے الیکشنز جو ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ہی ہوں گے۔ اور وفاقی کابینہ کا آج جب کارروائی شروع ہوئی تو اس کا جو پہلا ایجنڈے پہ جو پہلا معاملہ رکھا گیا وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے تھا۔ اب یہاں پر ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ ایک جانب تو حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے معاملے کو لے کر بہت حد تک آگے بڑھ چکی ہے، اور اس کی تمام تر جسے ہم کہہ سکتے ہیں مستقبل کی منصوبہ بندی اور 2/3 اکثریت لینے کی خواہش وہ صرف دو چیزوں پر کھڑی ہے، ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اور دوسری اوورسیز پاکستانیز کے لیے ووٹنگ کا حق۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا کردار کیا ہوگا، کیونکہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پر ووٹنگ کرانے کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے نہیں لینا بلکہ حکومت نے لینا ہے، تو پھر الیکشن کمیشن کہاں کھڑا ہوگا؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کل جب الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا جس میں جو انتخابی قواعد میں ترمیم کا تبدیلیوں کا جو بل تھا قومی اسمبلی سے منظور کیا گیا، اس پر انہوں نے غور کیا، اور چونکہ یہ بل دو معاملات پر مشتمل ہے، ایک تو اوورسیز پاکستانیز کے لیے ووٹنگ رائٹ اور دوسرا الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا استعمال۔ الیکشن کمیشن نے اس سارے معاملے پر غور کیا اور انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ پہلے میں آپ کو الیکشن کمیشن کے تحفظات کے بارے میں بتاتا ہوں، پھر آپ کو وفاقی کابینہ کی جو کارروائی ہے اس سے آگاہ کروں گا۔ الیکشن کمیشن کا اس معاملے پر موقف یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کو اس سارے معاملے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا کہ ان مشینوں میں کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی اور وہ ٹیکنالوجی کون تیار کر ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ٹیکنالوجی جو تیار کی گئی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے لیے، یہ کوئی پرائیویٹ ادارے تیار کر رہے ہیں یا سرکاری ادارے۔ پھر تیسرا ان کا نقطہ یہ تھا کہ یہ مشینیں کون تیار کروائے گا، کس سے تیار کروائی جائیں گی، اور اگر حکومت خود بنوائے گی تو اس کا وہ استحقاق نہیں رکھتی، اور اگر الیکشن کمیشن یہ مشینیں تیار کروائے گا تو پہلے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ٹیکنالوجی کون سی استعمال ہو رہی ہے اور کون سے ادارے یہ ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے پاس مشینیں بنوانے کے لیے، مشینیں خریدنے کے لیے کوئی فنڈز ہونے چاہیے، جبکہ حکومت نے بجٹ کے اندر الیکشن کمیشن کے لیے اس معاملے میں 1 روپے کا فنڈ مختص نہیں کیا۔ تو بڑی عجیب و غریب سی جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا انوکھے لاڈلے کی انوکھی خواہش کے مطابق ہی اس ملک کے اندر جو نظام ہے وہ چلایا جا رہا ہے۔ وفاقی کابینہ کا جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اجلاس کا آغاز ہی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معاملے سے ہوا، اور اس اجلاس میں سب سے پہلے وہ جو انہوں نے بل پاس کیا تھا اس کے بارے میں بریفنگ دی گئی، اور ساتھ ان کو یہ بتایا گیا وزیر اعظم کو اور کابینہ کے دیگر اراکین کو کہ جناب یہ بل پاس ہونے کے بعد ہم گئے تھے الیکشن کمیشن آفس، اور الیکشن کمیشن کے جو سربراہ تھے سکندر سلطان راجہ صاحب اور ان کے ساتھ جو دیگر ممبران الیکشن کمیشن تھے ان سے ہماری ملاقات ہوئی، اور اس میں ہم نے ان کو یہ تمام معاملات سے آگاہ کیا کہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو یوز کرنا چاہتے ہیں، ہم اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹ دینا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم آپ سے رائے لینے آئے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے سیدھی سی رائے یہ دینی تھی کہ جناب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، اب ہمارے پاس کیا کرنے آئے، ہمارے پاس تو اب کوئی رائے نہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ ٹیکنالوجی کون سی ہوگی۔ تو جس پر ہم نے ان کو بتایا کہ مشینیں بنانے والی جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں وہ مشینیں تیار کر رہی ہیں، اور کامسیٹس کی ٹیکنالوجی کو بھی اس کے اندر استعمال کیا جائے گا، جس پر الیکشن کمیشن نے ان کو ایک 36 نکاتی ایک ایجنڈا تھما دیا کہ جناب یہ ہے وہ معیارات، یہ وہ 36 نکات ہیں، یہ وہ معیارات ہیں، ان معیارات کے مطابق ٹیکنالوجی ڈیولپ کروائیں
اور ان معیارات کے مطابق آپ ووٹنگ مشینیں تیار کروائیں، جس کے بعد ہم اس کا کوئی پائلٹ پروجیکٹ شروع کر سکیں گے۔ لیکن اس الیکشن کمیشن کی اس تمام بریفنگ کے باوجود آج کابینہ نے اس بات کا انہوں نے حتمی فیصلہ کر دیا۔ انہوں نے کہا جناب نہیں، بس اگلا جو الیکشن ہوگا وہ جو ضمنی الیکشن ہوگا وہ ہوگا الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پر۔ اب یہ نون لیگ کے لیے ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، کیونکہ جو سیٹ سیالکوٹ میں خالی ہوئی ہے وہ نون لیگ کی خوش اختر سبحانی صاحب کے انتقال کی وجہ سے خالی ہوئی ہے، اور وہاں پہ اب دوبارہ سیالکوٹ کے اندر اب گھمسان کا رن ہونے جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پر نون لیگ پی ٹی آئی اب دوبارہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے، اور پھر دوبارہ نئے سرے سے سارا معاملہ شروع ہوگا۔ اور اس مرتبہ حکومت نے ٹیکنیک بدل لی ہے، پہلے دھند نے الیکشن چرایا تھا، اب الیکشن یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں ان کا معاملہ ابھر کر سامنے آ گیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت ایک جانب تو اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے بہت زیادہ ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے بارے میں غور کر رہی ہے، اور آج ہی کسی اخبار کے اندر میں نے خبر دیکھی ہے کہ بجٹ کے اندر اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے کوئی ایک منصوبہ، کوئی ایک پروگرام، کوئی ذرا سے فنڈز بھی تفویض نہیں کیے گئے کہ جناب ہم نے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ اگر کوئی لائف زون بنانا ہے تو ہم نے کس طریقے سے بنانا ہے۔ دوسرا ایجنڈا جو کابینہ کے اندر زیر غور آیا وہ یہ تھا کہ جو قومی اسمبلی اور سینٹ ہے یہاں پر قائد ایوان کو یعنی عمران خان صاحب کو بات نہیں کرنے دی جاتی، ان کی توہین کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں جو اپوزیشن کے قائدین ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، بلاول صاحب ہیں اور دیگر جو قائدین ہیں، ان کو بھی ہم نے بولنے نہیں دینا۔ اور پھر کابینہ کے اجلاس کے بعد جو نیشنل اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے وہاں پر بھی اس کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے، وہ میں بھی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ لیکن یہ کابینہ کے اجلاس آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہماری جو وفاقی کابینہ ہے اس کو ملکی معاملات کی کوئی پرواہ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے الیکشن ہم نے 2/3 اکثریت سے دینا ہے، جیتنا ہے، شہباز شریف کو ہم نے بولنے نہیں دینا، اپوزیشن کی کسی بھی قیادت کو اگر ٹی وی ٹاک شوز میں بلانا ہے تو اس کو چپیڑے مارنی ہے۔ یہ ہے مطمع نظر اور یہ ہے تمام معاملات جس کو آگے چلایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کابینہ کے اندر جو اور ایک دو اہم فیصلے ہیں جس کا اعلان خود وزیر موصوف فواد چودھری صاحب نے کیا ہے، یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جس کا اعلان فواد چودھری صاحب نے کیا ہے۔ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ضمنی انتخاب کا اعلان فواد چودھری صاحب نے اپنی پریس بریفنگ میں کیا۔ یہ جو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اعلان ہے یہ بھی انہوں نے اپنی پریس بریفنگ میں کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کابینہ نے نیشنل ڈیجیٹل کیبل پالیسی 2021 کی بھی منظوری دے دی ہے۔ پہلے آپ جو کیبل کے ذریعے چینلز دیکھتے ہیں مختلف، اس کے لیے آپ کیبل آپریٹر کو ایک فیس دے دیتے ہیں، 200 روپیہ، 300 روپیہ، 400 روپیہ، وٹ ایور، وہ فیس آپ اس کو ادا کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ وہ آپ کو چینلز جو بھی اس کے پاس کیبل کے اندر چینلز ہوتے ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہے۔ اس کے اندر کیبل چینلز بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر سیٹلائٹ چینلز بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر کچھ فلموں کے چینلز بھی ہوتے ہیں، کچھ کرنٹ افیئرس کے، وٹ ایور، تمام چینلز وہ آپ کو دکھا دیتا ہے۔ لیکن اب اس پالیسی کے بعد جو چینلز کا جو ماڈل ہے وہ بدل جائے گا، اور یہ جو سبسکرپشن کی پالیسی ہے وہ اڈاپٹ کی جائے گی۔ یعنی کہ اگر آپ نے، مثال دے رہا ہوں، اگر آپ نے جیو چینل دیکھنا ہے تو جیو چینل کی ایک فیس ہوگی 200 روپیہ، 300 روپیہ، 400 روپیہ، جس کے ذریعے آپ جیو چینلز کی وہ فیس ادا کر کے جیو چینلز دیکھ سکیں گے۔ اور اگر آپ نے ایئر وائی دیکھنا ہے تو اس طرح آپ کو ایئر وائی کے پیسے ادا کرنے پڑیں گے، اور باقی اسی طریقے سے جو چینلز ہیں وہ آپ دیکھیں گے۔ تو یہ ایک نیا جو لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے کا ایک نیا فارمولہ متعارف کرایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں بھی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اچھا، اب جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ کابینہ کے اجلاس میں شہباز شریف صاحب کو ٹائٹ کرنے کا بھرپور طریقے سے فیصلہ کیا گیا، اور وزیر اعظم نے باضابطہ طور پر اس فیصلے کی منظوری دی، جس کے بعد ایف آئی اے نے آج شہباز شریف صاحب کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا جناب آ جائیں نا ذرا، آپ اب سیدھے ہو کے آ جائیں۔ میں سے 22 یا 23 جون کو ان کو طلبی کا نوٹس جاری کیا ہے، اور معاملہ کیا ہے؟ چینی سکینڈلز کے اوپر شہباز شریف صاحب کو ایف آئی اے نے بلا لیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو ہم نے 2-3 مرتبہ سوال نامے بھیجے، اور 25 ارب روپے کے آپ کی جو شوگر ملز ہیں اس میں اس کے ذریعے جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں پیسوں کی جو بڑی مشکوک ہیں، اس کے بارے میں آپ سے سوال پوچھا گیا، لیکن آپ نے ابھی تک کسی بھی سوال نامے کا جواب نہیں دیا، لہٰذا آپ اب ذاتی طور پر پیش ہوں، اور اگر آپ پیش نہ ہوئے، نوٹس میں لکھا ہوا کہ اگر آپ پیش نہ ہوئے تو آپ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ اب حکومت اس
ڈیولپمنٹ سے بھی خوف زدہ ہے جو شہباز شریف صاحب کے آنے کے بعد پولیٹیکل لیول پر بھی ہو رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیول پر بھی ہو رہی ہے. کیونکہ پچھلے ولاگ میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ نواز شریف صاحب نے بھی گو ہیڈ دے دیا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کو ذرا تھوڑا سا آگے بڑھائیں, ان سے لیول پلینگ فیلڈ لیں, اور حکومت اس بات سے ذرا تھوڑی سی خوف زدہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کو پارلیمنٹ کے اندر بھی نہیں بولنے دیا جا رہا اور پارلیمنٹ کے باہر بھی ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. آج جو قومی اسمبلی کی کارروائی ہوئی, کل بھی شہباز شریف صاحب تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو جو حکومتی اراکین تھے انہوں نے شہباز شریف صاحب کو تقریر مکمل نہیں کرنے دی. آج بھی یہی ہوا کہ جب شہباز شریف صاحب تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ساتھ ہی فواد چودھری صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کی تقریر پہ اتنا شور مچایا کہ شہباز شریف صاحب آج بھی اپنی تقریر صرف 4 سیکنڈ یا 8 سیکنڈ کے لیے وہ کر سکیں. اس کے بعد ان کو بیٹھنا پڑ گیا اور پھر لڑائی جھگڑا اتنا بڑھا کہ علی نواز اعوان صاحب ہیں اسلام آباد سے رکن قومی اسمبلی, انہوں نے ایک کتاب جو ہے جو بجٹ بک ہوتی ہے وہ ماردی جو لاہور سے نون لیگ کے ایم این اے ہیں روہیل اصغر صاحب پر, انہوں نے ان پر کتاب سے حملہ کیا اور ان کے لیے نازیبا الفاظ کا استعمال کیا, جس کی وجہ سے خاصی قومی اسمبلی کے اندر آج بھی ہنگامہ آرائی بڑھ گئی اور اسپیکر صاحب آج بھی جو بیچ بچاؤ کرانے کی کاسمیٹک سی کوششیں کرتے رہے. کیونکہ کل جب یہ معاملہ ہوا تھا اس کے بعد جو ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا, لیکن اس اجلاس میں کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا کیونکہ حکومت کا موقف تھا, اور حکومت کا موقف بڑا دلچسپ ہے. حکومت یہ کہتی ہے کہ جب عمران خان آتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر تب آپ ان کو قومی اسمبلی کے اندر خطاب نہیں کرنے دیتے, آپ تنقید نہیں کرتے عمران خان پر, آپ عمران خان صاحب پر کی توہین کرتے ہیں, لہٰذا ہم بھی آپ کی اسی طریقے سے آپ کو جواب دیں گے, یعنی کہ اگر وہ توہین کرتے ہیں تو ہم بھی توہین کریں گے. لہٰذا حکومت کا جو رویہ ہے اس معاملے میں وہ سامنے آ گیا اور نیشنل اسمبلی کا جو اسپیکر کی جو ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہے وہ کل بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکی اور آج بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکی. اور اگر فیصلہ ہوا ہے تو صرف یہ ہوا ہے کہ جناب ہم نے الیکشن کو چرانا کیسے ہے اور ہم نے 2/3 اکثریت کیسے لینی ہے. اور اب یہ اپوزیشن جماعتوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا امتحان بن چکا ہے کہ اب بھی اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے, اب بھی اگر انہوں نے سبق نہیں سیکھا, اب بھی اگر انہوں نے اس اتحاد کو نظر انداز کر دیا, جب وہ اتحاد موجود تھا تو حکومت کس حد تک ڈیفینسو پوزیشن میں موجود تھی اور اتحاد ختم ہونے کے بعد حکومت کس حد تک اگریسولی سامنے آ چکی ہے, اب بھی اگر اپوزیشن جماعتوں نے سبق نہ سیکھا تو میرا یہ خیال ہے کہ جتنی حکومت اس سارے معاملے کی ذمہ دار ہے اتنی ہی اپوزیشن اس معاملے کی ذمہ دار ہوگی. یہ وہ معاملہ ایسا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز والا, اگر اس کو فوری طور پر اس سارے معاملے کے آگے کوئی بند نہ باندھا گیا تو پھر اپوزیشن اگلے الیکشنز کے بعد کم از کم یہ اعتراض کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہوگی کہ ہمارے ساتھ دھاندلی کی گئی. کیونکہ جب یہ وقت تھا تب آپ لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے, ایک دوسرے کی داڑیاں نوچ رہے تھے, ایک دوسرے پر بہتان دشنام کی بارش ہو رہی تھی, اور اس وقت کسی نے کوئی عقل کی بات نہیں کی, کسی نے کوئی فہم کا مظاہرہ نہیں کیا, کسی نے کوئی سیاسی بصیرت کا مظاہرہ نہیں کیا, کسی نے مستقبل میں جھانکنے کی کوشش نہیں کی, اور اس کا نتیجہ پھر ہم سب بھگتیں گے. حکومت تو بھگتے گی, سیاسی جماعتیں بھی بھگتیں گی, لیکن سب سے زیادہ میں اور آپ بھگتیں گے. یہی وقت ہے اس سارے معاملے پر آواز اٹھانے کا. آپ بھی آواز اٹھائیں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.